اللہ ہمیں حکم کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھو، ان کی سنت پہ چلو۔ یہ کیوں حکم کرتا ہے؟ یہ ہماری بہتری کے لیے کرتا ہے۔ جو مدینہ کی ریاست تھی وہ ایک ماڈل بنا اور وہ پھر ساری دنیا پہ پھیل گیا، ساری دنیا کا عظیم سویلائزیشن بنا۔ فلاحی ریاست، دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک انسانیت کا نظام آیا۔ 3 چیزوں سے انسان خوف کھاتا ہے، مرنے سے، ذلت سے اور رزق جانے سے کہ میری روزی نہ چلی جائے۔ تو یہ قرآن کے اندر اللہ نے ان تینوں چیزیں کہا کہ میرے ہاتھ میں۔ تو جب اللہ کے ہاتھ میں زندگی ہے، جب عزت بھی اس کے ہاتھ میں ہے، جب رزق بھی اس کے ہاتھ میں ہے، لوگوں کے خوف چلے گئے۔ 624 میں 313، 636 11 سالوں کے بعد رومنز ہار جاتے ہیں یارمک میں، پورا یعنی سپر پاور، اور اگلے سال پرشیا دوسری سپر پاور گھٹنے ٹیک دیتی ہے۔ تو یہ کیا ہوا تھا؟ کیوں نہیں اس فنومنا کے اوپر ریسرچ ہوتی، کتابیں ہوتی، یہ یونیورسٹیز کے اندر ڈیبیٹس کیوں نہیں ہوتی؟ تو انشاءاللہ یہ، اور جیسی جیسی آپ ڈیبیٹس کریں گے لوگوں کو خود ہی سمجھ آنا شروع ہو جائے گا کہ ہمارا عروج کیوں تھا اور زوال کیوں ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایکسپرٹس، میں ہوں دعا جمیل۔ آج کے پینل کا حصہ ہیں عامر الیاس رانا صاحب، فیصل حسین صاحب، بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز صاحب، حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب اور محمد الیاس صاحب۔ ناظرین، محسن انسانیت، محبوب خدا، سرور کونین، آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا جشن پاکستان سمیت دنیا بھر میں مذہبی عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ ملک بھر کے چھوٹے بڑے شہروں میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں ریلیاں اور جلوس نکالے جا رہے ہیں۔ فضائیں درود و سلام کی صداؤں سے معطر ہیں۔ امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کے لیے میلاد کی محافل کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں علماء کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ اور تعلیمات کو اجاگر کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے بھی آج اسلام آباد میں 2 روزہ قومی رحمت للعالمین کانفرنس کی اختتامی تقریب سے خطاب کیا۔ انہوں نے ریاست مدینہ کے نمایاں خد و خال پر روشنی ڈالی، پارلیمانی نظام کی چند خامیاں بھی گنوائیں، اپوزیشن کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور پاکستان کو ریاست مدینہ کی طرز پر فلاحی ریاست بنانے پر زور دیا اور 2 ٹوک الفاظ میں واضح کیا کہ ملک میں قانون کی حکمرانی کے بغیر جمہوریت کا فروغ اور خوشحالی ناممکن ہے۔ پاکستان کو ایک فلاحی ریاست بنانے کے لیے وزیر اعظم کا ویژن اور نصب العین اپنی جگہ خوش آئند ہے، لیکن سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے ناظرین کہ پاکستان کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر پرائم منسٹر عمران خان صاحب پاکستان کو ریاست مدینہ کی طرز پر ایک فلاحی ریاست کیسے بنائیں گے؟ اسی مناسبت سے آج ایکسپرٹس کے لیے پہلا اور بڑا سوال ہے۔ حافظ طاہر صاحب، میں آپ سے آغاز کری ہوں۔ حکومت کی موجودہ حکمت عملی کو دیکھتے ہوئے فلاحی ریاست کے قیام میں کس حد تک یہ حکمت عملی آپ کے خیال میں معاون ثابت ہو رہی ہے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اللہم صلی وسلم وبارک علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی عباد اللہ الصالحین۔ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے آج 12 ربیع الاول کے موقع پر جو بات چیت کی ہے، جو گفتگو کی ہے، اور یہ ایک سیرت اتھارٹی جو قائم کی ہے، حقیقت بات تو یہ ہے کہ یہ تو 70 سال پہلے قیام پاکستان کے ساتھ ہی قائم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن بہرحال چلیے، دیر آیت درست آیت۔ وہ کیا رہے ہیں؟ بدقسمتی ہمارے ہاں یہ ہے کہ کوئی بھی بات ہو ہم اس کو سیاسی اس میں دیکھتے ہیں۔ عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ وہی اس ملک کے مسائل کا حل ہے کہ یہاں پر خلافت راشدہ کا عادلانہ نظام جو ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لایا ہوا جو نظام ہے، جو مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست کے قیام، جس پہ انصاف خریدنا نہ پڑے، جس میں کوئی بھوکا نہ سوئے، جس میں طاقتور جو ہے وہ احتساب سے اور انصاف سے بالا تر نہ ہو، تو یہ تو پاکستان بنا تو اسی لیے تھا نا، اسی لیے کہا گیا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ یہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام سے کوئی چیز آج تک نافذ نہیں ہو سکی۔ ہمارا آئین اور قانون قرآن و سنت کے تابع ہے، لیکن جو قرآن و سنت کے قوانین ہیں اور جو اسلوب ہے وہ ہم یہاں نہیں لا سکے۔ تو وزیر اعظم صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ تو بات کر رہے ہیں کہ دیکھو
ہمارے ان مسائل کا حل جو ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہی نکالا جا سکتا ہے، اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی نکل سکتا ہے، خواہ وہ ہمارے پاکستان کے مسائل ہیں، عالم اسلام کے ہیں یا عالمی دنیا کے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اب جس سمت میں یہ قدم بڑھایا ہے، اگر اسی سمت میں آگے بڑھتا رہا تو انشاءاللہ پاکستان میں ہماری جو نسل ہے، ہماری جو قوم ہے، ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں، ان کو ضرور رہنمائی ملے گی، اور ان کو ضرور اس طرف جو ہے وہ ایک راستہ ملے گا کہ ہماری اصل منزل اور ہمارا اصل جو ہدف ہے جی وہ کیا ہے؟ وہ ہے جو اللہ نے، جو ہمارا خالق و مالک ہے، اس نے کہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ بے شک میں تو یہ کہتا ہوں اور آپ کے پروگرام کے ذریعے بھی کہتا ہوں کہ جب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں پاکستان کو مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست بنانا چاہتا ہوں، تو علماء، مشائخ، حزب اختلاف، باقی جماعتیں وہ کہیں جی آئیے بسم اللہ، آئیے شروع کیجئے، آئیے ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں، بجائے کہ اس کا مذاق اڑایا جائے۔ عمران خان ایک مؤذن کا کردار ادا کر رہے ہیں، مؤذن کا کام اذان دینا ہوتا ہے، اب کوئی آئے نہ آئے یہ وہ اس کا پابند نہیں ہے، وہ اپنی بات کر رہے ہیں، مخلص ہیں تب بھی اللہ جانتا ہے، ریا ہے تب بھی اللہ جانتا ہے، لیکن میں ایک بات جانتا ہوں کہ جس طرح ان ایام میں ان عشرائے رحمت للعالمین کے لیے انہوں نے دن رات ایک کی، خود محنت کی، اور تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس بالکل صحیح، بے شک اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آج کا دن پوری انسانیت کے لیے ایک ہمیں عمل کرنا چاہیے اس حسنہ پر۔ عامر صاحب، کیونکہ جب عمران خان صاحب پہلے دن سے گورنمنٹ میں آئے تو یہی بات کرتے آئے ہیں کہ ریاست مدینہ میں بناؤں گا، اور ایسے اقدامات اٹھائے جائیں گے، ایسے سٹیپس لیے جائیں گے جو ریاست مدینہ کے قیام کی طرف جائیں گے۔ آپ کو لگتا ہے اس وقت ہمارا جو سیاسی ماحول ہے، لوگوں کی فلاح و بہبود کی اگر بات کریں، وہ ایسا ہے کہ ہم ریاست مدینہ کی طرف بڑھ رہے ہیں جو عمران خان صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان کا ویژن ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت، ان پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ آج ہم اس دن بیٹھے پروگرام کر رہے ہیں، وزیر اعظم کی تقریر میں نے بھی سنی، اور ماشاءاللہ ہمارے حافظ اشرفی صاحب تو سب سے پہلی رو میں بیٹھے ہوئے تھے اور مستفید براہ راست ہوئے، ہم ٹی وی کے ذریعے ہوئے، قومی کانفرنس تھی۔ آپ کا سوال تھا اور اس میں یہ بھی ہے کہ جی کیا حکمت عملی درست ہے؟ میرا سوال تو یہ ہے کہ کوئی حکمت عملی ہے بھی صحیح، درست تو بعد کی بات ہوگی۔ قانون کی حکمرانی کی بات ہوتی ہے تو کیا اس پورے خطے میں افغانستان ہی صرف ہمارے سے نیچے رہ گیا ہے؟ ورنہ ہم سب کے نیچے موجود ہیں قانون کی حکمرانی میں۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ہمارے پاس احادیث موجود ہیں جو سیرت کی صورت میں ہے، قرآن پاک اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، ہم سب کیوں نہیں اپناتے؟ حکمران ہوں، حزب اختلاف ہوں، صافی ہوں، لوگ ہوں، ہم سب، مطلب ہمارے ہاں ایک مذاق بن گیا ہے کہ رشوت لینے والا، برے کام کرنے والا رزق حلال چاہتا ہے کھانا، اور اس کے ساتھ وہ وہ برا کام کرنا چاہتا ہے، لیکن اینڈ پہ کہے گا نہیں کھانا حلال ہونا چاہیے، وہ شراب بھی پی لے گا، سب کچھ کر لے گا۔ یہ اتھارٹی بن رہی ہے، بہت اچھی بات ہے ریسرچ کی۔ اسلامی نظریاتی کونسل کیا کر رہی ہے؟ اس کے تو حافظ صاحب ممبر بھی ہیں، رہے ہیں، ان کے مطلب ان کے اکابرین بھی رہے ہیں اس کے اندر۔ ہم ادارے پہ ادارہ بنا دیتے ہیں، ہم یا مرج کریں، کوئی نئی چیز لائیں، اوکے آپ اتھارٹی لا رہے ہیں، اس سے اچھی کوئی بات نہیں۔ آپ نے تو یونیورسٹیاں سارے گورنر ہاؤسز میں بنانی تھی، پی ایم ہاؤس میں بنانی تھی، پھر آپ نے تصوف کے اوپر مئی 2019 میں سہاوا ضلع جہلم میں یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھا، وہ بھی یہی کام کرنا تھا، وہ بنیادوں سے آگے کہاں پہنچی کچھ نہیں بتا رہے، صرف ہمیں آپ تقریریں 3 سال اور چوتھا سال شروع ہو گیا سنائی جا رہے ہیں۔ خدا کا واسطہ ہے کوئی عملی صورت کی بھی بات کریں، مطلب وہاں جتنی تاریخ آپ نے آج پڑھ کے سنائی دنوں اور سالوں اور مہینوں کی، تو یہاں پہ آپ نے اقدامات کیسے اٹھائے ہیں؟ یہاں تو ہم بالکل وہ جن لوگوں کے خلاف آپ اشارے کرتے ہیں، وہ اینڈ پہ یہ نکلتا ہے کہ وہ آپ کی کابینہ میں تھا، وہ آپ کا اسپیشل اسسٹنٹ تھا، آپ نے اسے فارغ کر دیا، کسی کو کسی الزام پہ فارغ کر دیا، آتے رہے۔ آپ دیکھیں ڈاکٹر عشرت حسین نے باعزت رخصتی یہ چاہی کہ جی میں ریزائن کر رہا ہوں،
اور میں اویلیبل رہوں گا. خط لکھا, رخصت لی, 1 مہینہ تنخواہ پوری وصول کی, جیسے سرکاری ملازم نوٹس دیتا ہے نا, وہ رہے تو سب ملازم ہی تھے نا. وہ ان کی ریفارمز کہاں گئیں؟ وہ جو پہلے دن لے کے آئے تھے, میں نے اس وقت کہا تھا کہ یہ جنرل مشرف کے ساتھ 3 سال رہے اور یہ سودا ڈھونڈتے رہے اور کوئی ریفارم کیے بغیر ایک کتاب لکھ کے چل دی ہے. یہاں سارے کے سارے وہی ڈھونڈے عمران خان صاحب نے بدقسمتی سے, یا ان کے ساتھ وہ لگے جو جس جگہ پہ نام آیا انہی کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں. تو ہم کس بات کو اچھا سمجھ کے کہیں کہ جی صرف تقریر ہی اچھی تو نہیں نہ ہوتی, ہمیں عملی صورت میں چاہیے. ہم روز بات کرتے ہیں, ہم مہنگائی پہ نہیں کرتے, ہم اقتصادیات پہ نہیں کرتے, ساری دنیا کر رہی. لیکن آپ کے بنیادی منشور میں جو چیزیں تھیں ان میں سے شروع کیا ہوا؟ لنگر خانے تو نہیں نا آخر اس پوری قوم کا علاج یہ تو نہیں ہے نا کہ لنگر خانے ہی چلائیں گے آپ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی مارچ میں پنجاب کے لوگوں کو بھی ہیلتھ کارڈ مل جائے گا. عام لوگوں کے لیے سرکاری اسپتال پہلے سے فری موجود تھے, وہاں مفت سہولیات ختم ہو گئیں, اب آپ کارڈ دے دیں گے. دے تو دینا, پہلے آپ نے دسمبر کا کہا تھا کہ مل جائے گا, اب مارچ میں ہو گیا ہے. چلیں ٹھیک ہے جی, لیکن اصل بات یہ ہے کہ حضور ساری چیزوں کو چھوڑ کے جب آج آپ نے جو تقریر کیا نا, اس کو دوبارہ خود بھی سنیں اور سوچیں کہ مجھے کیا کیا کام کر لینے چاہیے تھے یا کیا میں فوری طور پہ کر سکتا ہوں, پھر ہی بات بنے گی. جی فیصل صاحب. دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے صرف بشر ہی نہیں, عظمت بشر تھے. ان کی جو زندگی ہے, زندگی کا صبح دوپہر شام, اور ان کی پوری جو 63 سال کی زندگی ہے, وہ ہر انسان کے لیے جو ہے نا وہ رول ماڈل ہے. چاہے وہ انسان حاکم وقت ہے, چاہے وہ انسان جو ہے وہ ایک طالب علم ہے, چاہے وہ انسان جو ہے ایک عام آدمی ہے, چاہے وہ انسان جو ہے وہ کاروباری شخصیت ہے. ہر انسان کے لیے جو ہے وہ رول ماڈل ہے. اچھا, جو ریاست مدینہ ہے وہ کسی خطے کی ریاست کا نام نہیں ہے, خطے کی حکمرانی کا نام نہیں ہے. وہ بھی دنیا کی ہر ریاست کے لیے جو ہے وہ ایک رول ماڈل ہے. اور بحیثیت مسلمان کے تو اس حاکم کا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا کہ جو ریاست مدینہ پہ عمل نہ کرے یا اس کے برخلاف کام کرے. اور جو پاکستان بنا تھا اس کا بنیادی جو جز تھا وہ بھی ریاست مدینہ ہی تھی. جب بھی پاکستان کا نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو اس خطے میں 1947 میں ریاست مدینہ کی بنیاد جو ہے وہ رکھ دی گئی تھی. اگر ریاست مدینہ نہیں ہوتی تو پھر ہمیں یہ پاکستان بنانے کی جو ہے وہ ضرورت ہی نہیں تھی. اور ریاست مدینہ کا بنیادی کلیہ کیا ہے؟ انصاف ہونا چاہیے. انصاف کا صرف عدالتوں میں نہیں, ہماری اور آپ کی زندگیوں میں بھی انصاف ہونا چاہیے, ہمارے گھروں میں بھی انصاف ہونا چاہیے, ہمارے دفاتر میں بھی جو ہے وہ انصاف ہونا چاہیے, ہمارے جو ہے کاروباری معاملات میں بھی جو ہے وہ انصاف ہونا چاہیے. تو کیا آج یہ سب کچھ جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے؟ مطلب یہ سوچ کر جو ہے نا وہ روم پہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا اور اس کے بعد جو کچھ ہوا ان کے دور حکمرانی میں. تو بہت ہی احترام کے ساتھ, انتہائی احترام کے ساتھ طاہر اشرفی صاحب سے میں تھوڑا سا اعتراض کروں گا کہ عمران خان صاحب کی جو حیثیت ہے وہ مؤذن کی نہیں ہے. مؤذن کی حیثیت ان کی اس وقت تھی جب وہ اپوزیشن میں تھے, اس وقت وہ ان کی حیثیت امام وقت ہی ہے. اگر وہ درست نماز نہیں پڑھائیں گے تو سوال ہوگا, اگر وہ اسلام کی غلط تعبیریں پیش کریں گے تو سوال ہوگا. سوال یہاں پہ جو ہو رہا ہے, عمران خان کے ساتھ جو سب سے بڑی جو زیادتی کی ہے وہ ان کے برانڈ مینیجرز نے اور اسٹریٹجک پلانرز نے کی, جو ان کو ریاست مدینہ کا جو نعرہ دیا نہیں دینا چاہیے تھا. عمران خان کو انسانی قدروں کا ایک ایسا بیوئیکل انسان بنا کے پیش کیا گیا جیسے اس لیول کا اور سطح کا اس معاشرے میں تو دوسرا انسان ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ بڑی زیادتی عمران خان کے ساتھ ان کے برانڈ مینیجرز نے کی. پھر عمران خان صاحب نے جس کا استعمال کیا وہ سوچ کے بھی جو ہے بہت خوف آتا ہے. ٹھیک فیصل جی. بریگیڈیئر صاحب, سب سے پہلے تو پورے عالم اسلام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائش مبارک, اور آج پوری قوم اس کو بہت ہی شان طریقے سے اس کو آبزرو بھی کر رہی ہے, منا بھی رہی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ آج جو کانفرنس ہوئی رحمۃ اللہ للعالمین میں پرائم منسٹر پاکستان نے یہی بات کی ہے کہ جب تک قانون کی بالادستی نہیں ہوگی تو کوئی بھی بدتصور ایسے مدینہ کا نہیں ہو سکتا. ظاہر ہے کہ مثالیں ہم نے دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفاء راشدین میں, ایون خلیفہ وقت کے خلاف اگر کوئی قاضی ہوتا تھا تو وہ اگر وہاں نان مسلم ہوتا تو اس کے فیور میں فیصلہ دے دیا جاتا تھا. یہ قانون کی حکمرانی ہوتی تھی. اور اس کے لیے سب سے اہم بات جو ہے وہ ہے کہ ہماری جوڈیشری
they have to take a step forward. بلکہ I would say حکومت, جوڈیشری اور علماء مشائخ جو ہیں, ان کو بیٹھ کے اس کا حل نکالنے کی ضرورت ہے. بات یہ کہ انصاف صرف جو طاقتور کے لیے یا غریب کے لیے نہیں ہونا چاہیے, بلکہ طاقتور کے لیے بھی ہونا چاہیے, اور ایک قانون ہونا چاہیے, اور دونوں کو برابر حقوق ہونے چاہیے. ہم نے دیکھا ہے کہ لوئر جوڈیشری میں اور ان جگہوں پہ جس طریقے سے قانون, لوگ بیچارے صبح سے قصور سے آ کے بیٹھتے ہیں, سارے دن شام کو کے واپس چلے جاتے ہیں, 20-25 سال لگ جاتے ہیں. یہ اسلام میں کہاں پر ہے؟ بلکہ آئی وڈ سے کہ اسلام کی تمام چیزیں ہمارے مغرب میں اور امریکن ایریا, وہاں سوشل ورکس, سوشل جو ان کی انوائرمنٹ سے کتنی بہتر ہیں. وہاں پر اگر کوئی بے روزگار ہے اس کو گھر بیٹھے تنخواہ مل جاتی ہے, اس کو گھر مل جاتا ہے, بیمار ہوتا ہے اس کو گراؤنڈ فلور پہ گھر دیا جاتا ہے. یہ ہے ریاست مدینہ. ساری جو قرآن میں چیزیں تھیں وہ انہوں نے اس پہ عمل کر کے اور بہت کامیاب طریقے سے وہاں پر اپنے وہ روزگار زندگی چلا رہے ہیں. تو آئی تھنک اس کے لیے یہ تو کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس کو کیسے لے کے چلتے ہیں. اس کے لیے جب تک تینوں پلرز بیٹھ کے ڈیسائیڈ نہیں کریں گے اور ایک دفعہ فیصلہ کریں کہ انصاف سب کے لیے برابر ہے, جوڈیشل ریفارمز کیے جائیں, جوڈیشل ریفارمز ہوں گے تو ریاست مدینہ کا تصور بھی آئے گا اور اس کو ہم کامیابی سے پاکستان میں امپلیمنٹ بھی کر سکتے ہیں. یہ نہایت ضروری, جس کے لیے مجھے یقین ہے کہ یہ حکومت اگر صحیح کوشش کرے اور ساتھ جوڈیشری ساتھ دے, ان چیزوں پر عمل کیا جا سکتا ہے. جی الیاس صاحب. جی, آج پوری قوم کو بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو بلکہ عید میلاد النبی مبارک ہو. اور اس کے سلسلے میں جو پرائم منسٹر صاحب نے آج جو تقریر کی ہے اور جو ہمیشہ کہتے ہیں کہ ریاست مدینہ بنانا ہے, تو ریاست مدینہ کا جو تصور پیش کیا جاتا ہے, جو اس پر ان کا اعلان کیا جاتا ہے, 3 سال سے وہ کر رہے ہیں, بالکل اچھی بات ہے, اس پر ہونا چاہیے, عمل درآمد ہونا چاہیے. اس کے لیے عملی اقدامات کی ضرورت ہے, عملی طور پر لے کے سب کو ساتھ, اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلیں اور اس پر عمل درآمد کروائیں, تاکہ ایک فلاحی ریاست قائم ہو جس میں لوگوں کو انصاف اور بنیادی چیزیں ہیں وہ ان کو مل سکیں, جو ان کے حقوق ہیں وہ ان کو آسانی سے مل سکیں. تو اس کے تصور جو پیش کیا جاتا ہے, پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں اس پر عمل درآمد کریں, بلکہ اپنی جو ٹیم ہے اس کو بھی بتائیں اس پر کہ اس پر عمل درآمد کس طرح کرنا ہے, اس کے لیے فریم ورک وغیرہ بنائیں. اتھارٹی بنائی جا رہی ہے, بالکل اس طرح کے اقدامات کرنے چاہیے, لیکن اقدامات سے پہلے ہے کہ اس کو عملی طور پر جو ہے اس پر عمل درآمد کریں, تو تب جا کے یہ تصور پورا ہوگا. اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کو اپنی جو ٹیم ہے اس کو اس پر کام پر لگائیں, کیونکہ اب وقت ان کے پاس کم ہے, 2 سال, لیکن اس پر کام شروع کر دینا چاہیے اب تک, تاکہ پتہ چلے کوئی بھوکا رات کو نہ سوئے, کسی کے پاس نہیں جگہ رہنے کی تو اس کو جگہ ملے. تو اس طرح کے اقدامات کریں کہ اس کو انصاف ملے, جو بنیادی جو لوگوں کو سہولیات ملیں, تو وہ تبھی جا کے یہ اس کا تصور پورا ہوگا, اس پر عمل درآمد ہوگا. تو اس کے لیے ان کو جو اپنی ٹیم ہے روزانہ کی بنیاد پر, آج کل بالکل اس کے اپوزٹ چل رہا ہے. تو اس اپوزٹ جو چل رہا ہے کہ مہنگائی ہے, لوگوں کی پاس قوت خرید کم ہو گئی ہے, کھانا پینا ان کا مشکل ہو گیا, تو اس کے لیے بالکل تصور پیش کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی برکت ڈالے گا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. مدینہ کی طرف اگر بڑھنا ہے, ریاست مدینہ بنانا ہے, تو ظاہر ہے عملی اقدامات اٹھانے ہوں گے اور اس کا آغاز کرنا ہوگا. رائے آپ جان چکے ہیں ایکسپرٹس کی. بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. ہمارا دوسرا سوال ہے, اداروں کو بااختیار بنانے کی دعوے دار پی ٹی آئی بلدیاتی نظام سے خوفزدہ کیوں ہے؟ رائے لیتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین, پنجاب میں بالآخر 25 ماہ بعد بلدیاتی ادارے بحال ہو گئے ہیں اور 58,000 منتخب بلدیاتی نمائندوں نے کام بھی شروع کر دیا. پی ٹی آئی کے گورنمنٹ نے مئی 2019 میں پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے تحت بلدیاتی اداروں کو مدت ختم ہونے سے 30 ماہ پہلے ہی تحلیل کر دیا تھا اور ان کی جگہ ایڈمنسٹریٹرز تعینات کر دیے تھے. تاہم سپریم کورٹ نے رواں سال مارچ میں بلدیاتی ایکٹ کے سیکشن 3 کو آئین سے متصادم قرار دیتے ہوئے بلدیاتی اداروں کو بحال کرنے کا حکم دیا تھا, جس کے بعد پنجاب گورنمنٹ بلدیاتی اداروں کی بحالی سے متعلق مختلف ہیلوں بہانوں سے کام لیتی رہی. سپریم کورٹ کی سرزنش کے بعد گزشتہ روز وزیر اعلیٰ پنجاب نے بلدیاتی اداروں کو فعال کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹرز کو ہٹا دیا ہے. پنجاب میں اس وقت ایڈمنسٹریٹرز کے تحت 30 ارب روپے مالیت کے ترقیاتی منصوبوں کام بھی جاری ہے, جس میں بلدیاتی نمائندوں کو کسی قسم کا ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. تاہم میئر لاہور نے خبردار کیا ہے کہ بلدیاتی ادارے ہر صورت لوکل ایکٹ 2013 کے تحت کام کریں گے. اسی سے متعلق ہمارا سوال ہے. عامر صاحب, میں آپ سے آغاز کروں گی. چونکہ پاکستان تحریک انصاف جب سے آئی اور اس سے پہلے بھی جب وہ بات کرتے تھے تو اداروں کو بااختیار بنانے کی بات کرتے تھے. اب اداروں کو بااختیار بنانے کی دعوے دار بلدیاتی نمائندوں کو اختیارات دینے میں ہچکچاہٹ کا شکار کیوں ہے؟
فی الحال تو وہ خود کو با اختیار بنانا ثابت کر رہے ہیں کہ میں ہی با اختیار ہوں، اور اصولی بات یہی تھی کہ اگر انہیں خوف تھا کہ پی ایم ایل این کے بلدیاتی ادارے ہمارے دور میں کام کریں گے تو پھر فوراً نئے الیکشن کرا دیتے، نہ سپریم کورٹ سے یہ سبکی ہوتی، نہ سپریم کورٹ کو امتحان میں ڈالتے اور کام کرا لیتے۔ لیکن تب بھی جب میاں شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، انہوں نے بھی از خود نہیں کرائے تھے بلدیاتی الیکشن، وہ بھی سپریم کورٹ نے انٹروین کیا تھا، اور اب بھی سپریم کورٹ کے کہنے پہ یہ بھاگے ہیں، اور جب پرانے بلدیاتی ممبر جن کو ختم کر دیا تھا وہ سپریم کورٹ چلے گئے تو انہیں خیال آیا، اور پھر بھی 6 مہینے لے کے اب جو آپ نے بات 30 ارب روپے کی بتائی، تو پھر یہ حق تو انہی کا ہے نا کہ بلدیاتی اداروں کے جو منتخب لوگ ہیں تو فنڈز انہی کے ذریعے، گلی محلے کا اصل کام تو انہیں کرنا ہے۔ ہمارے فیصل بھائی بیچارے کہہ کے تھک گئے، کراچی پہ اور سندھ میں نہیں ہو رہے، اندرون سندھ بھی کہیں پہ بھی، تو یہی مسئلہ ہے کہ جب آپ جن کا اختیار ہے ان کو بھی استعمال نہیں کرنے دیتے اور اپنے آپ کی اتھارٹی کے لیے دن رات بھاگے پھر رہے ہیں، تو آپ اختیار نچلی سطح سے دینا شروع کریں نا، تو پھر آپ کے اوپر بھی سوال نہیں آئے گا۔ آپ تو بھاگ رہے ہیں، 25 مہینے آپ نے اس طرح گزار دیے، کہتے یہ ہیں کہ ہم نے اقتدار کو جو ہے نا نچلی سطح پہ منتقل کرنا ہے، اور جنرل مشرف بھی جنرل نقوی کے ذریعے یہی کام کرتے آئے تھے، اور ایسے با اختیار ادارے بنا گئے کہ وہ بھی پھر ہوا میں اڑ گئے، کیونکہ ہم چاہتے یہ ہیں، اس وقت یہ تھی منشا کہ ایم این اے ایم پی اے نہیں ہیں تو ہم ان کو اختیار دیں۔ اصل بات ہے کہ جو روح ہے بلدیاتی اداروں کی جو دنیا بھر میں رائج ہے کہ جو سیوک پرابلمز ہے وہ انہی کے ذریعے حل کرائے جائیں، انہی کو اختیار دیا جائے، تو یہاں تو نہ اختیار دیتے ہیں، اور الیکشن کے اوپر اخراجات پہ حافظ صاحب ہمیشہ بولتے ہیں۔ ظاہر ہے جب آپ ایک میئر بنائیں گے، لارڈ میئر بنائیں گے، اور اب جو خیال ان کا ہے آئندہ الیکشن براہ راست کرانا ہے، لاہور، کراچی، فیصل آباد، ملتان، بڑے شہروں کے آپ لے لیں، تو وہ ابھی عام یونین کونسل کے چیئرمین کا الیکشن کئی کروڑ میں پڑتا ہے، تو نہ آپ نے اصلاحات کی، اب آپ الیکشن کمیشن سے بھی لڑ بیٹھے ہیں، نہ آپ اس کی بات ماننے کو تیار ہوتے ہیں، وہ کے پی میں کہہ رہے ہیں کہ بار بار آپ کرا لیں، مختلف بہانے کرتے ہیں۔ تو اصل بات ایک ہی ہے کہ حکمرانوں کو بلدیاتی اداروں سے ہمیشہ ہی چڑھ رہی ہے، اور خاص طور پہ منتخب حکمرانوں۔ میں نے بتا دیا کہ جو جنرل مشرف آئے تھے ان کو کیوں سوٹ کر رہا تھا، اور اب اگر یہ چل پڑے ہیں تو ان کو چلائیے بھائی، آپ لوگ جیت جائیں گے، آپ کی اچھی کارکردگی ہوگی، تو آپ نہیں کر سکے 25 ماہ میں۔ جی الیاس صاحب، یہ دیکھیں بلدیاتی جو ادارے ہیں ان کی بحالی کے لیے جو اب عدالت عالیہ نے کہا تو ان کو بحال 25 ماہ گزر کے ان کو بحال نہیں کیا، ان کے فنڈز روک دیے، جس کی وجہ سے تمام ڈیولپمنٹس کے کام رک گئے۔ اب پتہ نہیں کیا گورنمنٹ کو تھا کہ اگر ان کو بحال کیا جاتا ہے تو یہ مسئلے پیدا کریں گے، اس طرح کریں گے۔ اب یہ جو ہے کہ 30 ارب روپے کے جو پروجیکٹس تھے وہ 28 سے 30 ارب روپے کے تھے، وہ رکے ہوئے تھے۔ اب عدالت نے کہا تو اب ان کو بحال بھی کیا جا رہا ہے، ان کو کام کیا جا رہا ہے، لیکن جو بلدیاتی نمائندے تھے ان کو کوئی اختیار نہیں تھا۔ اب آ کے وہ بحال ہوئے ہیں تو اب جو ٹائم ہے اب وہ کم رہ گیا ہے، تو ظاہر ہے ان کو پہلے ہی بحال رکھنا چاہیے تھا۔ تو جو آج یہ مسائل جو ہیں عوام کے، جو مسائل ہیں جس میں سب سے زیادہ مہنگائی، قیمتیں کنٹرول کرنے کا جو بلدیاتی اداروں کا کام تھا، ان کا بلدیاتی تو وہ نہیں کر سکے، ایڈمنسٹریٹر لگائے وہ صحیح طرح چل نہیں سکا۔ پنجاب بڑا صوبہ ہے، اس میں چاہیے جو ہے کہ گلی محلوں میں ڈیولپمنٹس کے جو کام تھے وہ سارے رکے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں اب گلیوں میں پانی کھڑا ہے، کوئی اس طرح کے مسئلے ہیں، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں سڑکیں وغیرہ، وہ اس طرح نہیں بن سکیں فنڈ وغیرہ۔ اس طرح جو کام ہوا ہے اس میں نقصان تو گورنمنٹ کا ہوا، لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ نے نہیں کیا، تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو اس کا زیادہ نقصان ہوا ہے، کیونکہ یہ چاہتے تھے کہ یہ فنڈز ہیں جو وہ خود اپنے استعمال کر سکیں، لیکن ان کے نمائندوں نے بھی اس طرح نہیں کام کیا۔ تو یہ جو سسٹم ہے یہ اب بحال ہوگا تو اس کا ظاہر ہے جو فائدہ ہے اس وقت جو میئر ہیں لاہور، وہ دیکھیں اب جو دوسرے بھی علاقوں کے وہ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کام نہیں کرنے دیا گیا۔ یہ ایک بڑا اپسٹ ہوگا گورنمنٹ کے لیے کہ جی یہ کام نہیں کروا سکے اور اب یہ دوسری طرف ہوگا۔ صحیح۔ جی حافظ صاحب، بات یہ ہے کہ یہ جو بلدیاتی نظام ہے یہ بحال ہو گیا ہے، اللہ کرے کہ کوئی یہ جو ہمارے بلدیاتی نمائندے ہیں یہ کچھ کام کاج کر سکیں، کچھ لوگوں کو ریلیف ملے، کچھ علاقوں میں صفائی ستھرائی بہتر ہو، کچھ اور چیزیں ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بلدیاتی سیاسی میدان میں اور جمہوریت میں بلدیاتی اداروں کا بہت نمایاں کردار ہے، اور اس حوالے سے اب چونکہ سپریم کورٹ کا حکم ہے، ادارے بحال ہو گئے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ لیکن فی الوقت میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ جو ہے اب بلدیاتی جو اداروں کے عہدیداران ہیں ان پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ان کو خوب محنت کرنی چاہیے،
اور آئندہ بلدیاتی الیکشن بھی ممکن ہے اگلے سال کے شروع میں یا ممکن ہے وسط میں، ابھی کوئی حتمی بات تو اس طرح سامنے نہیں آئی ہے۔ تو پی ٹی آئی چونکہ یہ بلدیاتی ادارے جو ہیں ماضی کی الیکشن جو ہوئے اس میں آپ کو پتہ ہی ہے ہمارے ہاں الیکشن کیا ہوتے ہیں، کس طرح ہوتے ہیں، ان کا نظام کیا ہے، لیکن آگے بلدیاتی الیکشن ہوں گے تو اس میں پتہ چلے گا پی ٹی آئی کی کارکردگی کیا ہے اور باقیوں کی کارکردگی کیا ہے، وہ تو لوگوں کے ووٹوں سے ہی پتہ چل سکتا ہے۔ فیصل صاحب نہیں تو یہ بلا وجہ کا کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بلدیاتی ادارے جو پنجاب میں بحال ہوئے، یہ تو سپریم کورٹ کے کہنے پر بحال ہوئے، ان کو تو اس بات کا جواب دینا چاہیے کہ آپ نے اتنے عرصے تک 3 سال تک جو ہے کہ اب ایک اتنے بڑے صوبے کو جو ہے وہ بلدیاتی نظام سے کیوں محروم رکھا آپ نے؟ کس نے آپ کو حق دیا تھا کہ جو مسائل حل کرنے کا جو آپ کا سب سے نچلا جو سطح ہے وہاں آپ نے کوئی سسٹم ہی نہیں چھوڑا؟ اچھا، پیپلز پارٹی نے یا مسلم لیگ نے جو ماضی میں بھی جو بلدیاتی الیکشن کروائے تھے وہ بھی عدالت کے حکم پر کروائے تھے اور بڑی کرائیت کے ساتھ کروائے تھے، بڑے جبر کے ساتھ جو ہے کروائے تھے۔ اس وقت بھی جو بلدیاتی نظام جو پنجاب میں ہے جو بحال ہوا ہے یہ کوئی مسائل حل نہیں کرتا، یہ بے اختیار جو ہے وہ نظام ہے۔ جب تک بلدیاتی اداروں کو خودکار، خود مختار اور با اختیار نہیں بنایا جائے گا یہ بلدیاتی ادارے کبھی بھی نتیجہ خیز نہیں ہو سکتے، اور جب تک بلدیاتی اداروں کو آئینی تحفظ فراہم نہیں کیا جائے گا۔ 18ویں ترمیم کے بعد آپ نے وزیر اعلیٰ کو جو ہے ڈکٹیٹر سے زیادہ اختیارات دے دی۔ یہ 18ویں ترمیم جو ہے ایک سب پاکستان کے لیے ایک سب سے بڑا ناسور بن گئی ہے۔ وہ وزیر اعلیٰ اس وقت اتنے اختیارات رکھتا ہے کہ جس ادارے کو چاہے وہ نوٹیفیکیشن کے ذریعے جو ہے وہ بے اختیار کر دے۔ کہ کون سی جمہوریت ہے، کون سا آئین ہے کہ آپ کے جو 18ویں ترمیم کرنے والے لوگ تھے وہی اسی کو اس کا سمراٹ چاہیے جنہوں نے اپنی مرضی کی جو ہے ترمیم کروا۔ یہ پہلے بھی قانون تھا اور آج بھی ہے، اس سے 18ویں ترمیم کا کوئی تعلق نہیں۔ سب سے پہلے جو ہے یہ صوبائی مالیاتی کمیشن جو ہے اس کو جو ہے ختم کر کے یہ جو یہ ڈسٹرکٹ کو جو ہے یہ فنڈ جو ہے وفاق کو ڈائریکٹ دینے ہوں، یا یہ جو یہ جو سی ایم کے فنڈ آتے ہیں اور سی ایم جو ایک تھانے دار بن کے جو ہے اس کو بیٹھ گیا ہے اور اپنی مرضی سے جس کو چاہتا ہے وہ فنڈ دیتا ہے، یہ بہت ساری برائیوں کا ایک سبب یہ بھی ہے۔ ٹھیک ہے فیصل صاحب، آپ کو پوائنٹ آف ویو آ گیا۔ جی بریگیڈیئر صاحب۔ بالکل، یہ کل سے جو ہمارا جو بلدیاتی نظام دوبارہ ری ایکٹیویٹ ہو رہا ہے یہ پہلے ہی ہونا چاہیے تھا، بلکہ یہ سب سے اچھا طریقہ ہے کہ گراؤنڈ لیول پر جا کے لوگوں کو انصاف بھی مہیا ہو، ان کے کام بھی ہو سکیں، اپنے ڈسٹرکٹ کا وہاں ڈسٹرکٹ ناظم ہو جو یہ دیکھے کہ میرے ایریے میں کیا پرابلم ہے، تحصیل میں، پھر اس کے بعد کونسل میں، کونسلر لیول کے اوپر بھی جا کے جو ڈیولوشن پاور ہے، آئی تھنک اس کا تصور بہت اچھا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس کو کیسے چلانا ہے، اس پہ کیسے عمل کرنا ہے، اور پھر کیا واقعی ہم جو فنڈ وغیرہ وہ سارے ان کو دے دیں گے، کیونکہ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ پھر ایم این ایم پی اے کے پاس پاور نہیں رہ جاتی ہیں، وہ صرف لیجسلیشن کر سکتے ہیں، ایکچوئل کام بھی ان کا یہی ہے، لیکن پھر وہی انوالو ہو جاتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں اس کے بعد یہی ایم پی اے جو ہوں گے، یہ ایم این اے ہوں گے، یہ دوبارہ میئر کے الیکشن لڑیں گے، ڈسٹرکٹ کونسل کے لڑیں گے، وہاں کیونکہ فنڈز ملتے ہیں، فنڈ مس یوز ہونے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ پرابلم شروع ہو جاتی ہیں۔ نظام بہت اچھا ہے، اس کی اپروچ بہت اچھی ہے، آئی وش کہ اس کو پراپر طریقے سے پورے پاکستان میں امپلیمنٹ کیا جائے، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ عمران خان کی حکومت پہلے یہ بات کرتی تھی، لیکن کیونکہ وہ ڈیلیور نہیں کر سکے، عوام کو وہ سہولیات مہیا نہیں کر سکی جو کرنی چاہیے تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے اس کو اوائڈ کیا، لیکن اب کورٹ آرڈرز آ گئے ہیں پنجاب کے اندر، یہ دوبارہ بحال ہو گئے ہیں، لیٹ سی کہ یہ کیسے سسٹم چلتا ہے، اور آئی ایم شیور کہ حکومت پنجاب کو ان سے کوآپریٹ کرنا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق۔ ٹھیک ہو گیا بھائی صاحب، آپ کو پوائنٹ ہے۔ مجھے بریک کی طرف جانا ہے، جی بریک لے لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے۔ تیسرا سوال ہمارا ہے پاکستان کی گرے لسٹ سے واپسی، کیا اس بار بھی فیصلہ عالمی سیاست کی بنیاد پر ہوگا؟ رائے لیتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ آئی ایم ایف سے معاملات ابھی تک طے نہیں ہوئے، اوپر سے ایف اے ٹی ایف کا معاملہ بھی سر پر آ گیا۔ آج سے پیرس میں ایف اے ٹی ایف کا 3 روزہ اجلاس شروع ہو چکا ہے، جس میں پاکستان ٹیرر فائنینسنگ سمیت اب تک کی کارکردگی کا جائزہ رپورٹ پیش کرے گا۔ گورنمنٹ کا دعویٰ یہ ہے کہ ایف اے ٹی ایف کے 27 نکاتی ایکشن پلان پر مکمل، جبکہ اے پی جی کی 40 میں سے 35 سفارشات پر عمل کر لیا گیا۔ اسی سے متعلق ہمارا سوال ہے عامر صاحب، میں آپ سے آغاز کر رہی ہوں، پاکستان کی گرے لسٹ سے واپسی، آپ سمجھتے ہیں کیا اس بار بھی فیصلہ
क्या आलमी सियासत की बुनियाद पर होगा? हमेशा की तरह हमें बिल्कुल यही तवक्को रखनी चाहिए कि वहाँ किसी भी मेयार पे फैसला नहीं होगा, वहाँ डू मोर पे फैसला होगा। और अफ़गान माजरीन जिनकी 30 लाख लोगों की हम मेज़बानी फरमा रहे हैं, हमें ना उनसे फरागत मिल रही है और ना अफ़गानिस्तान के मसाइल से, क्योंकि डू मोर फिर आ गया। फैटफ पे वही चाहेगा। दिल बड़ा करता है कि पाकिस्तान की जान छूट जाए। हुकूमतों ने बड़ी तैयारियां की हैं। हमारी ये हुकूमत मुसलसल 27 में से 26 पॉइंट कर चुकी है और 1 पॉइंट के बाद वो 7 पॉइंट और दे देते हैं। यूनुस खान है फ्रांस में साफ़ी हैं, वो हर दफ़ा चूँकि वहीं रहते हैं और सारों से मिलते जुलते हैं, उन्होंने फिर भी इस दफ़ा फिर खबर दे दी है कि हमें ग्रे लिस्ट में ही रखा जाएगा, क्योंकि पिछली उनकी कोई खबर गलत नहीं हुई और हालात क्लियर हैं कि पाकिस्तान का फ़ैसला वो किसी कानून ज़ाब्ते के तहत नहीं करने जा रहे। वो वही करने जा रहे हैं कि चूँकि डू मोर चाहिए अफ़गानिस्तान पे और दुनिया में कि हम उनकी मर्ज़ी के मुताबिक सर झुका दें, जो पाकिस्तान नहीं झुका रहा। बात खत्म। ठीक जी, हाफिज़ तारिक साहब। फैटफ के मामले में हमने अपना काम मुकम्मल किया है। पिछले दिनों भी मैंने अर्ज़ किया था कि फ़रोग़ नसीम साहब ने बार बार वो कह रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुकम्मल तौर पर अपना काम कर दिया है। जो हमारे ऊपर सवालात थे, जो हमें काम करने थे जी, अब देखना ये है कि क्या फैटफ जो है वो मेरिट की बुनियाद पे काम करता है या सियासी बुनियाद पे करता है। माजी हमारे सामने है और उसके अब कुछ बयानात भी हमारे सामने हैं, इंडियंस के भी और बाज़ और लोगों के भी। तो कोशिश तो हमारी यही है, लेकिन बहरहाल आने वाले दिन बताएंगे कि इस हवाले से क्या सूरत है। ठीक है फैसल साहब। देखिए भूमपुर का जो उनका मुतालबा है ना, उससे भी ज्यादा करके देते हैं, उससे भी जो है वो मुतमईन नहीं होते। वो आमिर साहब की बात सही है कि इस वक्त उनको तो बुनियादी तौर पे पाकिस्तान को एक हैसियत गुलाम मुमलिकत, एक गुलाम कौम के तौर पे तस्लीम है। हर बात में उनकी हाँ में हाँ मिलाते चले जाए, हर फैसला जो है वही से दिखावा है, उससे जो है इम्प्लीमेंट करे। तो पाकिस्तान को अपने इक़दाम जरूर करने चाहिए, लेकिन ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि हम कभी उनको मुतमईन नहीं कर सकते। वो मुतमईन होने नहीं चाहते, तो मुतमईन करेंगे कैसे? सही। इलियास साहब। जी, पाकिस्तान ने तो अपना लास्ट टाइम उससे बल्कि पहले भी अपने जो इनको दिए गए थे टारगेट्स वगैरह, तो 35 नुकात थे, उस पर काम कर लिया। अब वो ज़ेली तौर पर दे देते हैं। अब इस पर सियासी बुनियादों पर फैसला नहीं होना चाहिए, इस पर जो होना चाहिए मेरिट पर होना चाहिए कि पाकिस्तान ने कर लिया है तो इस पर इसको ग्रे लिस्ट से निकालना चाहिए नाम पर। इसके अलावा भी जो देखें, जिस तरह लास्ट टाइम भी पाकिस्तान पर भारत की जानब से इसको बिल्कुल हमारे पर एक खिलाफ चला गया था, तो इस पर जो पाकिस्तान की जानिब से जो फाइनेंशियल जो रूल्स थे, रेगुलेशंस थे, उस पर जो बड़ी तरमीम की गई, उसमें स्टेट बैंक ने भी, FBI ने भी और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने बड़ा काम किया था। सही जी। ब्रिगेडियर साहब। चीफ, आई थिंक जितना पाकिस्तान ने सारे जो उनकी ऑब्जर्वेशन थी उनको कंप्लीट किया है। 27 में से 26 पॉइंट हमारी हुकूमत ने मनो अनकम्प्लीट किए हैं और वो जो 1 पॉइंट रह गया था उसमें भी आधे से ज़्यादा जो है वो उन्होंने कंप्लीट कर लिए। बट आई फील इट इज़ नाउ मोर टेक्निकल होने से ज़्यादा ये एक सियासी मसला बन चुका है। आपके सामने जयशंकर जो उनके फॉरेन मिनिस्टर इंडिया के, उन्होंने कहा कि हमने अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल ठीक है भाई साहब, मेरे पास वक्त खत्म हो गया है, पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही। फीडबैक दीजिएगा, ख्याल रखिएगा।